رپورٹر آن کیمپس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف، اور آج ہم موجود ہیں کامسٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ایبٹ آباد میں۔ پاکستان اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں بہت سی نئی یادگاریں بنی ہیں۔ یہ یادگاریں محبت کی نہیں ہیں، یہ یادگاریں ان معصوم شہریوں کی ہیں جو مختلف دہشت گردی کے واقعات میں اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھے۔ آج کا پاکستان قائد کے پرامن تصور پاکستان سے اتنا دور کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سرفراز خان، جو ڈائریکٹر ہیں پشاور یونیورسٹی کے ایریا اسٹڈی سینٹر کے، اور انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ لنڈن سے اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز سے کی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ملالہ خان اور اسٹوڈنٹ پینلسٹ انیس واجد اور پلوشہ اشفاق، اور اسٹوڈنٹس میں جو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی بھی میکسیمم پارٹیسپیشن ہو، کامسٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ایبٹ آباد کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا پاکستان قائد کے تصور پاکستان سے اتنا دور کیوں آ گیا کہ یہاں پہ دہشت گردی ہے، شدت پسندی ہے، اور یہ کیوں آئی؟ ہم خود بھی اپنے ملک کے اندر ایک ایسی وفاقیت نہیں لا سکے، ایک ایسی جمہوریت نہیں لا سکے کہ یہاں بسنے والے بہت سارے زبانیں بولنے والے لوگ، بہت سارے طبقات ایک دوسرے کے ساتھ پرامن اور باہمی مفاد کے تحت رہ سکیں۔ ایک جبر کی فضا رہی جس میں کبھی ایک زبان کو دوسری زبان پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی ایک صوبے کو دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کی، کبھی ایک ادارے نے دوسروں پر تسلط حاصل کیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میں پوچھوں گا آپ سے ڈسکشن میں آگے جا کے کہ یہ جبر کس کی طرف سے ہوا، اس میں ریاست کا کتنا ہاتھ تھا، مختلف اداروں کا کتنا ہاتھ تھا؟ پہلے ہم اپنے اسٹوڈنٹ نمائندوں سے پوچھیں کیا ایفیکٹس ہو رہے ہیں آج جو انتہا پسندی اور شدت پسندی ہم دیکھ رہے ہیں؟ ٹیررزم اور یہ ایکسٹریمزم نے ریزنٹمنٹ پیدا کر دی ہے، بہت نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ ہم جانتے نہیں ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کیوں آ رہا ہے، یہ کون سے چینل سے آ رہا ہے جو ہمیں آپس میں ڈیوائڈ کر رہا ہے۔ یہ کمپلیٹ بڑے ایشوز ہیں، ٹیررزم اور دہشت گردی اور ایکسٹریمزم، لیکن ہمارے لیے دے سرو ایز ڈسٹریکشنز کس چیز سے ڈسٹریکشن؟ from the real issue, from Pakistan, from making it a better country, an effective country. ملالہ خان نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں سے آئی شدت پسندی ہمارے اندر؟ جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں اس بات کو، شدت پسندی کی جو مین ریزن ہے وہ آپ کی بیسیکلی جہاں سے ہم لوگ یہ شدت پسند لا رہے ہیں وہ دو وجہ سے آ رہے ہیں: لیک آف ایجوکیشن اینڈ انمپلائمنٹ۔ جب ہم لوگ اکنامکس کی بات کریں گے اس پرسپیکٹیو سے، یو ہیو اے ماڈسٹ، ہم لوگ پاکستان میں جب ہم لوگ انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن کرتے ہیں تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آپ یا لا میکنگ میں ریلیجن از ناٹ اے ویریبل، لیکن ریلیجن از اے ویریبل، آپ کی سیکٹ ویریبل نہیں ہے، جبکہ اٹس دا ویری اپوزٹ انڈیا میں۔ But what we see in India is a comparative relative calm today. Plus religion ایک ایسا فیکٹر ہے جس کے اوپر ہم لوگوں کی آبادی جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہے وہ ریلیجن کی طرف موسٹ آف دا ٹائم وہ ریلیجن کی طرف ہی جاتی ہے، کیونکہ آپ کا مولوی کلچر ہو گیا، وٹ ایور مولوی آپ کے اس کلچر کو بہت طریقے سے یوز کر مطلب دے آر یوزنگ اٹ فار دیئر پرسنل بینیفٹس۔ پلس جو دوسری بات ہے لیک آف ایجوکیشن، لیک آف ماڈرن ایجوکیشن، دیٹ از اندر ریزن فار برنگنگ اپ ایکسٹریمزم۔ دیٹس ہاؤ آئی سی اٹ۔ آڈینس سے پوچھ لیتا ہوں، ہماری ریاست کا تشخص کیا مولوی ڈیفائن کر رہا ہے؟ یہ مولوی ہمارے کلچر کو ڈیفائن نہیں کرتا، بٹ بات یہ ہے کہ جو زیادہ تر پاپولیشن جو ہماری ہے ان ایجوکیٹڈ ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک پیس یا ایک راستہ ڈھونڈتی ہے کسی نظریے سے، تو وہ ہے ریلیجن سے، اور جو جواب دیتے ہیں ریلیجن کے وہ مولوی لوگ ہیں، اور وہ اس بات کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ اچھا پلوشہ اشفاق، آپ ایگری کرتی ہیں تیمور سے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ریزنز اس کے، کیا یا اس کے علاوہ ریاست کا بھی اس میں کردار ہے کہ وہ شاید اپرچونٹیز نہیں دے سکی اور ریلیجن کی وجہ سے اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ صحیح ہے، اس سے آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہے؟ ابھی ہمیں اپنے لیڈرز کے اوپر تو ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے،
انہوں نے تو ہمیں ایک ملک دے دیا, ایک انڈیپینڈنٹ ملک دے دیا, بٹ وی آر دا ون ہو آر گوئنگ ٹو میک اٹ آؤٹ. We have a constitution, but we have to implement it. We are not here to highlight the problems. We have to come up with positive solutions. So میرا یہ خیال ہے کہ unemployment rate اگر کم سے کم ہو جائے, بے روزگاری کم سے کم ہو جائے, تو خوشحالی انہانس ہوگی, انکریز ہوگی ہماری سوسائٹی میں. ہم اپنے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہیں. ہمیں اپنے جینڈر جسٹس ہونی چاہیے, ایکوالٹی ہونی چاہیے, ہمیں اپنے اسلامک بہت اچھی باتیں جو ساری آئین میں بھی درج ہیں. آپ میں سے آئین کتنوں نے پڑھا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس مجھے بتا دیں گے کتنے آپ کے آئین میں؟ جی 5 ہیں ایگزیکٹلی, سارے یاد نہیں ہیں. فریڈم آف انفارمیشن, دا رائٹ ٹو ووٹ, دا رائٹ ٹو امپلیکیٹ somebody in a court of law, اینڈ آگے ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا تھا جبر کا, اس میں تاریخ کا بھی جبر ہے, ریاست کا بھی ہے, اداروں کا بھی. بات بہت اچھی کی تھی پلوشا نے کہ ہمیں آئین کا بھی پتہ ہونا چاہیے, ہمیں بنیادی حقوق کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹس صرف 5 بنیادی حقوق جو ہمارے آئین میں درج ہیں وہ بتا سکیں. کیا وجہ ہے اس کی کہ ہمارا آئین جس کو ہم لے کے چل سکتے ہیں, جو رول آف لاء کی بات کرتا ہے, اس کی تعلیم نہیں دی جاتی؟ ایسے ہے کہ پہلے تو ہمارا ملک سن 47 سے لے کر سن 56 تک بے آئین رہا. اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے بھی کہ کیا ملا ڈیفائن کرتا ہے کہ نہیں, میں اس کی طرف آتا ہوں جو بہت ضروری ہے. پاکستان کا تصور اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ہے, جو دونوں ملا نہیں ہیں, جدید مسلمان ہیں دونوں, علامہ اقبال بھی اور قائد اعظم بھی. اور دونوں اس ملک کو ایک ملائیت والی اور مذہبی ریاست کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں. اگر ہم غور سے خطبات کو پڑھے علامہ اقبال کے بھی اور قائد اعظم محمد علی جناح جو فرما رہے تھے 13 اگست کی جو تقریر ہے ان کی 1947 کی, اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے ایک جمہوری ملک ہوگا جس میں تمام بنیادی حقوق لوگوں کو ملیں گے, اور وہ دونوں اس کو وفاق کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں. ہو کیا رہا تھا کہ وہ لوگ جو پاکستان کے تصور کے خلاف تھے اور اس ملک کو بننے بھی نہیں دینا چاہتے تھے, وہ لوگ بعد میں اس ساری چیز کو ہائی جیک کر کے لے گئے, اور انہوں نے وہ لوگ جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے اور پاکستان کو نا پاکستان کہتے تھے, انہوں نے اس ملک کا ٹھیکہ لے لیا اور انہوں نے باقی تمام لوگوں کو کافر قرار دینا اور غیر محب وطن قرار دینا شروع کر دیا. جو تھوڑی بھی مسلمان, جدید مسلمان ہونے کی اور فلاحی ریاست کی باتیں کرتے تھے, ان کو انہوں نے غدار کہنا شروع کر دیا, یا جو وفاق کی باتیں کرتے تھے, یا جو اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر, انصاف کی بنیاد پر پیار محبت اور امن کے تعلقات اور تجارتی تعلقات رکھنا چاہتے تھے, ان سب کو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ کافر ہیں, یہ ایجنٹ ہیں, یہ غیر محب وطن ہیں. اور یوں اس ملک پر انہوں نے قبضہ جمانا شروع کیا, اور اس ملک میں وہ تمام قومیں اور زبانیں جو یہاں کے رہنے والوں کی زبانیں تھیں, ان کو انہوں نے جو ہے نکالنا شروع کیا یہاں سے, اور طاقت اپنے ہاتھ میں لینا شروع کی, اور یوں ایک اتحاد قائم ہوا ان لوگوں کے درمیان اور یہاں کی سیکیورٹی کے اداروں کے درمیان. ڈاکٹر صاحب اس اتحاد پہ بھی بات کریں گے کہ اس اتحاد نے پاکستان اور قائد کے تصور کو ہائی جیک کیا, اور اگر کیا تو کیسے کیا, ایک وقفے کے بعد.